الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الذین سلکوا علی طریق الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے انتہائی قابل قدر معزز و مکرم سامعین کرام، آپ کے علم میں ہے کہ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہے، اور رجب کے حوالے سے ابتداءً ہی میں نے ایک جمعے میں آپ کے سامنے پوری تفصیلات عرض کر دی تھی کہ رجب کے اندر جو جائز اور ناجائز امور ہیں ان سب کی تفصیل۔ تب میں نے آپ کو ایک بات اور بھی عرض کی تھی کہ اس ماہ مبارک کے متعلق ایک قول کے مطابق یہ مشہور قول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے۔ اس قول کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 51 سال 8 ماہ 20 دن کی ہو گئی تو پیر کی شب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اسی دنیاوی جسم کے ساتھ، اسی روح کے ساتھ عرش معلیٰ تک بلایا۔ اس سفر کو سفر معراج کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ جو معراج کا سفر ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو معجزات عطا فرمائے ہیں۔ ہر نبی اپنے اپنے مقام کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ایسے دلائل، ایسے براہین اور ایسے معجزات، ایسی نشانیاں بیان فرمائی ہیں اور ان کے ہاتھوں پر ظاہر کی ہیں کہ لوگ تاکہ ان کو ان نشانیوں کو دیکھ کر ان کو مانیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے تمام انبیاء کو، رسولوں کو ہم نے نشانیاں دے کر بھیجا ہے۔ اب یہی نشانیاں انبیاء لے کر آئے، اور انبیاء میں نے آپ کو بتایا کہ ہر نبی نے اپنے اپنے مقام اور اپنی اپنی بلندی کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نشانیاں اور یہ معجزات عطا فرمائے۔ اب آپ کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اور مقام تمام انبیاء میں اونچا بنایا ہے۔ آپ کا مقام، آپ کا درجہ، آپ کی رفعت، آپ کی بلندی تمام انبیاء میں اونچی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو معجزات عطا فرمائے ہیں وہ تمام انبیاء کے معجزات سے زیادہ اعلیٰ اور ارفع ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معجزات دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات ملے۔ ان معجزات میں سے ایک معجزہ تھا عصا کا معجزہ۔ اللہ تعالیٰ نے عصا کا معجزہ عطا فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا فرمایا جب ان کی قوم والوں نے ان سے پانی طلب کیا کہ پانی ہمیں چاہیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کہا کہ بھئی آپ اپنی عصا کو پتھر پر ماریں،
اور انہوں نے عصا کو پتھر پر مارا، اللہ تعالیٰ نے اس سے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ دیکھیں پانی کہاں پر ہے اور پتھر کہاں، اور پھر پتھر سے پانی کا نکلنا۔ کہا جاتا ہے نا کہ فلاں کا دل بہت سخت دل ہے، پتھر جیسا دل ہے، پتھر دل بندہ ہے، جس کے اندر نرمی نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر کے ہاتھ پر یہ معجزہ ظاہر فرمایا کہ انہوں نے لاٹھی ماری، اپنی عصا ماری اور پتھر سے 12 چشمے جاری ہوئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب وہ عصا ہاتھ میں تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا القھا یا موسیٰ، موسیٰ اس کو زمین پر ڈال دے، فالقاها فاذا هي حية تسعى، فرمایا کہ انہوں نے جیسے اس کو زمین پر ڈالا نا، وہ ایک بہت بڑا اژدہا اور بہت بڑا ایک ناگ بن گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نا بتقاضۂ بشری جیسے اس کو دیکھا نا خوفناک قسم کا، تو پیچھے مڑ کے بھاگنے لگے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا بھاگے کہ لا یعقب، واپس مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ بشری تقاضا ہے نا، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال خذھا، موسیٰ اس کو پکڑ، سنعیدھا سیرتھا الاولی، یہ پہلے کی طرح عصا بن جائے گی۔ اب جب دوبارہ اس کے اوپر ہاتھ رکھا تو فرمایا کہ وہ دوبارہ عصا بن گئی۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے، اور بھی بہت سارے معجزے ہیں۔ اسی طرح ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت معجزات عطا فرمائے، لیکن ان میں سے ایک معجزہ ہے کہ آگ کا آپ کے اوپر گلے گلزار ہو جانا، ٹھنڈا ہو جانا، سلامتی والی ہو جانا۔ جب مشرکین نے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکنا چاہا تو کہنے لگے قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، کہتے ہیں اپنے معبودوں کی مدد کرو، اس کو جلا دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا۔ اب آپ دیکھیں آگ کا کام ہے جلانا، آگ کا کام کیا ہے؟ لیکن یہ نبی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہوا کہ وہی آگ ہے، اس کے اندر کئی دنوں تک اندر رہے، لیکن وہ آگ میں جس طرح پھولوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں ایسے مہک رہے تھے۔ تو بہرحال بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو معجزات عطا فرمائے، لیکن جو معجزات، جس شان والے معجزات محمد عربی، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو عطا کیے گئے، ایسے کسی نبی کو بھی نہیں دیے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہما دارت تو تنہا داری۔ سب کو جو معجزات دیے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر اکیلے کو دے دیے۔ اور انہی معجزات میں سے جیسے آپ دیکھیں نا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، درخت چل کر آ رہا ہے، کھانے کے اندر تسبیح کی آواز آ رہی ہے، ستون ہل رہا ہے، ممبر رو رہا ہے، ہاں جی، اور اسی طرح پانی کے اندر ہاتھ ڈالا تو چشمے ابل پڑتے ہیں۔ یہ سارے معجزات، پتھر سلام کرتے ہیں آپ کو، یہ سارے معجزات اپنی جگہ ہیں۔ لیکن معجزہ معراج کا معجزہ انتہائی الگ تھلگ ہے، ایسا معجزہ کہ آج تک انسانی عقل حیران اور ششدر ہے اس کے اوپر۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے مقام اور قرب نبی علیہ السلام کو اس رات کے اندر عطا فرمایا، کائنات میں انبیاء فرشتوں میں سے کسی کو بھی وہ مقام عطا نہیں فرمایا، کسی کو بھی اللہ نے وہ مقام عطا نہیں فرمایا۔ تو بہرحال یہ جو معراج کا معجزہ ہے یہ انتہائی عظیم الشان معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن کے اندر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، ہاں جی، مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں، اور فرمایا کہ لے کر کے ہوں گے لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم آپ کو اس کی نشانی، اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ابتدا کے اندر پہلا لفظ جو فرمایا نا سبحان الذی اسریٰ، لوگ کہتے ہیں نا کیسے ہو سکتے یار اتنا دور ایسے، اللہ فرما رہے ہیں سبحان الذی،
پاک ہے وہ ذات جو لے کے جا رہی ہے، آپ اس کی طاقت اور قوت کو دیکھیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بہرحال تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں مختصر انشاءاللہ آپ کے سامنے پورا واقعہ عرض کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روایات کے اندر آتا ہے، میں آپ کو انشاءاللہ صحیح روایات کی روشنی میں تھوڑا تھوڑا آپ کو ٹچ دیتا جاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر پر تھا، رات کو میں سو گیا، اور فرمایا حالت کیا تھی؟ انا بین النائم والیقظان اتانی الملک، فرمایا کہ میں سونے اور جاگنے کی درمیانی کیفیت میں تھا، اور میرے پاس فرشتہ آیا، ان فرشتے نے آ کر جگایا۔ فرمایا ایک روایت کے اندر میں نے پڑھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے آئے، جبریل علیہ السلام بھی ہیں، میکائیل علیہ السلام بھی ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر آپ کے پاؤں مبارک کو ہاتھ لگایا، آپ کے مبارک پاؤں کو ہاتھ لگایا جگانے کے لیے۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام کو کچھ محسوس ہوا، اٹھ کر دیکھا، پھر پتہ نہ چلا، بہرحال پھر ہاتھ لگایا ایسے، اور آئے جس کیفیت میں روایت کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ چھت پھاڑ کر اوپر سے آئے۔ فرشتہ جو آیا وہ چھت سے آیا، دروازے والے رستے سے نہیں آیا۔ یہاں پر بھی یہ بتانا مقصود ہے کہ بھئی آگے جو واقعات پیش آنے والے ہیں وہ بڑے محیر العقول واقعات ہیں، بڑے الگ تھلگ واقعات ہیں۔ فرمایا کہ پھر مجھے وہاں سے اٹھایا گیا، اور مجھے اٹھا کے وہاں سے حتیم میں لے جایا گیا، مجھے لٹایا، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے سینے کو یوں ایسے چیرا لگایا، ایسے ناف کی طرف، اور فرمایا پھر اندر سے دل نکالا، اور جنت سے لایا ہوا ایک سونے کا تشت تھا۔ فرمایا کہ پہلے اس دل کو اس میں ڈال کے تو آب زمزم سے دھویا، میرے دل کو آب زمزم سے دھویا، اور فرمایا پھر اس تشت کے اندر اللہ کی طرف سے حکمتیں، برکتیں، رحمتیں وہ بھرا ہوا تھا اس کے اندر۔ فرمایا کہ میرا دل اپنی جگہ پر رکھ کے اس کے اندر وہ سارا ڈالا گیا، اور پھر دوبارہ سلائی کر دیا گیا۔ یہاں پر یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ حضرت چلیں، سفر پر جانا ہے۔ فرمایا کہ جنت سے اللہ تعالیٰ نے براق سواری کے لیے بھیجا تھا، سفید سواری تھی۔ فرمایا گدھے سے تھوڑا بڑا تھا اس کا قد، اور خچر سے چھوٹا تھا، سفید سواری تھی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج اس کے اوپر سوار ہوئے براق کے اوپر، وہ شوخی کرنے لگا، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ براق آرام سے، آج کائنات کا تیرے اوپر ایسا انسان بیٹھا ہے کہ اس سے عظیم سواری آج تک تجھ پر نہیں بیٹھی۔ فرمایا کہ وہ شرم سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے، فرمایا کہ وہ شوخی کیوں کر رہا تھا؟ فرمایا وہ خوشی سے، نبی علیہ السلام جب اس پر سوار ہوئے تو وہ خوشی سے شوخیاں کرنے لگا تھا، لیکن پھر شرم آ گئی کہ نبی علیہ السلام کو شاید تکلیف ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو فرمایا کہ پھر یہاں سے، اور جبریل علیہ السلام بھی ساتھ ہیں، میکائیل علیہ السلام بھی ساتھ ہیں، اور یہ جو براق ہے اس کے متعلق روایات میں آتا ہے، فرمایا کہ یہ اس کی جو رفتار تھی وہ ایسی تھی کہ جہاں تک نظر پہنچتی ہے وہاں تک اس کا ایک قدم تھا، جیسے نظر جہاں تک نظر پہنچتی ہے وہاں تک یہ ایک قدم اٹھاتا تھا، اتنی تیز رفتار سواری تھی۔ اب یہاں سے نکلے جب، اور سفر شروع ہوا، پھر راستے کے اندر بہت سارے واقعات پیش آئے، راستے کے اندر بہت سارے معاملات، بہت سارے واقعات جو معراج کے سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جب میں جا رہا تھا تو جاتے ہوئے ایک جگہ آئی جہاں پر بڑا باغات، کھجوروں والی جگہ، سبزہ ہے، وہاں پر جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت اتریے سواری سے اور یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ فرمایا میں اترا اور 2 رکعت نماز وہاں پر میں نے پڑھی، اور جبریل علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا آپ کو پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مدینہ ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ مدینہ ہے، اور یہاں پر آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے۔ یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہجرت کر کے آنا ہے۔ اور فرمایا کہ پھر اس سے آگے سواری چلی، اور چلتے ہوئے ایک سفید زمین آئی، سفید زمین۔
فرمایا وہاں پر بھی جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آپ یہاں پر اتریں اور یہاں پر بھی 2 رکعت پڑھیں۔ فرمایا وہاں پر بھی میں نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا کہ یہ جو جگہ ہے یہ مدین ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی ہے۔ فرمایا پھر اس کے بعد دوبارہ سواری پر سوار ہوئے چلے اور فرمایا کہ ایک اور جگہ پر آئے، وہاں پر بھی فرمایا گیا کہ حضرت یہاں پر بھی 2 رکعت پڑھیں۔ فرمایا کہ میں نے وہاں پر بھی اتر کے 2 رکعت نماز پڑھی۔ فرمایا کہ پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ نے پوچھا کون سی جگہ ہے؟ تو فرمایا کہ یہ طور سینا ہے، یہ وہ درخت ہے، یہ شجرہ موسیٰ ہے، موسیٰ علیہ السلام پر جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کی تھی، یہ وہ جگہ ہے۔ فرمایا وہاں سے آگے پھر سواری چلتی ہے اور آگے ایک جگہ پر پہنچ کر پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت یہاں پر بھی 2 رکعت نماز پڑھیں۔ فرمایا کہ وہاں پر میں اترا اور وہاں پر بھی میں نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ تو جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ حضرت آپ کو پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ نے فرمایا کون سی جگہ ہے؟ تو فرمایا یہ بیت اللحم ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ فرمایا اس کے بعد یہ سفر چلتا گیا اور رستے کے اندر بہت سارے واقعات، بہت ساری چیزیں نبی علیہ السلام کو دکھائی گئی۔ فرمایا ایک جگہ پر میں گزرا، وہاں پر سرخ ٹیلوں کے پاس سے میں نے دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے کیا کر رہے ہیں؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی مبارک قبر کے پاس سے گزر ہوا۔ پھر آگے گئے، آگے بہت سارے واقعات اور دیکھے۔ ٹھیک ہے جی، وہ واقعات ایسے ہیں کہ جن کا روایات کے اندر یہ وضاحت نہیں ہے کہ یہ آسمانوں پر جانے کے بعد دیکھے یہ یہیں پر دیکھے، بہرحال بیان یہاں پر ہوئے ہیں، بیان روایات کے اندر یہاں پر ہوئے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جس طرح بہت ساری چیزوں میں سے چند ایک چیزیں آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ فرمایا کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے بتایا، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے، نماز کے اندر سستی کرتے تھے۔ فرمایا کہ وہ پتھر ان کے سر پر مارا جاتا تھا اور پھر وہ یوں گھسٹتا ہوا جا رہا ہوتا تھا اور پھر اس کے بعد وہ دوبارہ اس کا سر چٹنی ہونے کے بعد دوبارہ بن جاتا تھا۔ یہ اس کو بار بار ان کو یہ عذاب ہو رہا تھا۔ فرمایا آگے گئے، آگے جا کر میں نے دیکھا، فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لوہے کے ناخن ہیں اور وہ اپنے چہروں کو اور اپنے جسموں کو یہ چھیل رہے ہیں وہ۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ جو غیبت کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں، آج اپنے چہروں کو یہ ناخنوں سے زخمی کر رہے ہیں۔ فرمایا آگے گئے، آگے جا کر پھر کچھ ایسے لوگ آئے کہ جن کے سامنے تازہ کھانا بھی ایک طرف پڑا ہوا ہے اور دوسری طرف گلا سڑا اور خراب اور بدبودار کھانا ہے۔ فرمایا کہ ان کے پاس سے جب ان کے پاس گیا تو وہ بدبودار کھانا کھا رہے ہیں، اچھا کھانا چھوڑ کے وہ بدبو والا گلا سڑا کھانا کھا رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ مرد اور وہ عورتیں ہیں کہ جو زنا کیا کرتے تھے، جن کے مردوں کے پاس اپنی پاکیزہ بیوی موجود تھی لیکن اس کے باوجود بھی وہ غیر عورتوں کے ساتھ رات گزارتے تھے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، اور یہ وہ عورتیں ہیں کہ جن کے پاس پاکیزہ خاوند موجود تھے لیکن اس کے باوجود بھی وہ غیر مردوں کے ساتھ رات گزارتی تھی۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، ایک طرف سے پاک کھانا رکھا ہوا ہے جو میاں بیوی ہیں اور دوسری طرف گلا سڑا ہے، یہ وہ کھا رہے ہیں۔ اور اسی روایت میں فرمایا کہ آگے کچھ عورتیں ایسی دکھائی گئی کہ جن کو پستانوں سے باندھا ہوا تھا، لٹکایا ہوا تھا۔ فرمایا کہ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ زناکار عورتیں ہیں، آپ کی امت کی کیا ہیں؟ زناکار عورتیں ہیں۔ فرمایا کہ یہ سفر چلتا گیا، آگے جا کر دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک حوض کے اندر تیر رہے ہیں، جیسے وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو مارا جاتا ہے منہ پر۔ فرمایا میں نے پوچھا جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سود کھانے والے لوگ ہیں، یہ سود خور لوگ ہیں۔ بہرحال یہ مختلف واقعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم برزخ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب مسجد اقصیٰ پہنچے، مسجد اقصیٰ پہنچے،
آپ کو سواری سے اتارا گیا۔ فرمایا کہ پھر وہاں پر نا باہر گیٹ کے پاس جو بیت المقدس کا گیٹ ہے اس کے پاس ایک کڑا ہے، اس کے ساتھ اس سواری کو باندھا گیا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نا اپنی انگلی سے نا اس کے اندر سوراخ کیا اور پھر اس کے ساتھ باندھا۔ فرمایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کے اندر داخل ہوئے تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے اپنے رب سے یہ عرض کی تھی کہ میں نے حور عین دیکھنی ہے۔ فرمایا کہ ہاں میں نے یہ عرض کی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، ایک طرف لے جایا گیا، فرمایا یہ ہیں حور عین۔ فرمایا کہ خوبصورت حسین ترین عورتیں تھیں وہاں پر۔ میں نے ان سے بات کی، وہ کہنے لگی کہ ہم پاکیزہ ہیں، پاک ہیں، اور ہمیں پاک صاف مردوں کے لیے بنایا گیا ہے جو کبھی بھی میلے نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ بیت المقدس کے اندر حضرت اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فرشتے نازل فرمائے ہوئے تھے، اور تمام انبیاء کرام کو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہوا تھا۔ فرشتوں نے آپ کا بہت عالی شان استقبال کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اذان اقامت ہوئی اور صفیں بن گئی۔ اب نا حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نا 2 رکعت نماز پڑھائی۔ جب نماز پڑھا چکے تو جبریل علیہ السلام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے پیچھے آپ کے؟ آپ نے پوچھا کون ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے بتایا، یا رسول اللہ، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء یہاں پر موجود ہیں، سب نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے۔ انبیاء کرام سے وہاں پر ملاقاتیں ہوئیں۔ اس کے بعد آگے کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ جو مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا سفر ہے نا، اس کو اسرا کہا جاتا ہے۔ اس سفر کو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا ہے نا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات کے تھوڑے سے وقت میں لے گئی، کہاں پر؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ جو سفر ہے نا، اس کو اسرا کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد والا سفر جو آسمانوں کا ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ اس سفر کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرمایا کہ پھر اس کے بعد ہم وہاں سے روانہ ہوئے، اور براق سواری جو تھی فرمایا اس کے اوپر بیٹھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک زینہ نازل فرمایا، وہ بھی سواری بہت تیز رفتار، بہت حسین و جمیل سواری تھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا گیا۔ بہرحال دونوں روایات آتی ہیں، ایسے بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں سواریاں نازل فرمائی ہو۔ خاص لوگوں کے لیے ہوتا ہے نا، فلان جگہ تک اس سواری پر سفر کریں، آگے نئی گاڑی موجود ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ بہرحال یہ میں آپ کو بہت اختصار کے ساتھ بتاتا جا رہا ہوں تاکہ ہمارے وقت کے اندر ہمیں بات سمجھ آ جائے۔ فرمایا کہ پھر آسمانوں پر پہنچے۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے نا، اس آسمان کے دروازے کا نام فرمایا باب الحفظہ، باب الحفظہ۔ وہاں پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں پر جو فرشتہ مقرر ہے فرمایا اس کا نام ہے اسماعیل۔ اس کا نام کیا ہے؟ روایات میں اس کا نام اسماعیل آیا ہے، اور فرمایا اس کی نگرانی میں 12,000 فرشتے موجود ہیں جو اس فرشتے کی ماتحتی میں ہیں۔ فرمایا کہ جیسے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ کہنے لگا، من؟ کون ہے جی؟ تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ جی میں ہوں جبریل۔ تو اس نے دوبارہ سوال کیا کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں جی میرے ساتھ محمد عربی، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو جبریل علیہ، پھر فرشتے نے پوچھا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ اور سلائی لئی ہے، روایت کے الفاظ ہیں، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہاں جی بلایا گیا ہے۔ فرمایا کہ اس نے دروازہ کھولو اور بہت خوش آمدید کیا، ویلکم کیا، اور کہنے لگے کہ آپ کا آنا مبارک ہو، یہاں پر آپ کا قدم رکھنا مبارک ہو یہاں پر۔ فرمایا پہلے آسمان پر گئے، وہاں پر جب پہنچے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک بزرگ شخص بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ان کو سلام کیجئے۔ آپ نے سلام کیا، انہوں نے آگے سے استقبالاً کہا کہ یا ابن الصالح، یا بن نبی الصالح و ابن الصالح، ہاں مرحبا مرحبا بن نبی الصالح و ابن الصالح،
کہنے لگا کہ مرحبا، خوش آمدید اے میرے پیارے بچے اور اے پیارے پاک پیغمبر۔ فرمایا کہ میں نے جب دیکھا، جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، آپ کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں طرف بھی کچھ پرچھائیاں ہیں اور بائیں طرف بھی کچھ پرچھائیاں ہیں۔ فرمایا جب وہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ یہ دائیں طرف دیکھ کے کیوں خوش ہو رہے ہیں اور اس طرف دیکھ کے خفا ہو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ بتایا گیا کہ دائیں طرف والے نا حضرت آدم علیہ السلام کی وہ اولاد ہیں، وہ روحیں ہیں کہ جو پاکیزہ ہیں، جو پاک ہیں، جو جنتی ہیں، اور اس طرف والے گنہگار ہیں۔ فرمایا جب جنت والوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، جب جہنم والوں کو دیکھتے ہیں تو دکھی ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اس کے بعد جب اس آسمان سے آگے یہاں پر یہ بات چیت ہونے کے بعد فرمایا کہ جب دوسرے آسمان پر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہاں پر بھی فرشتے نے وہی سوال جواب کیے جو پہلے نے کیے تھے۔ فرمایا دروازہ کھولا گیا، مرحبا کہا گیا۔ وہاں پر نا فرمایا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بھی مرحبا کہا اور کہا کہ اے نبی صالح اور ایک ہمارے نیک بھائی، آپ کا آنا یہاں پر مبارک ہو۔ فرمایا اس آسمان سے جب اگلے آسمان پر گئے، آگے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا، فرمایا کہ ہاں یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ حسین و جمیل بنایا ہے، ان کو حسن کا بہت بڑا حصہ عطا کیا گیا ہے۔ فرمایا اس کے بعد جب اگلے آسمان پر گئے، چوتھے آسمان پر گئے، روایات میں آتا ہے کہ وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ادریس علیہ السلام نے بھی مرحبا کہا، اور اس کے بعد جب اگلے آسمان پر گئے، فرمایا جب پانچویں آسمان پر گئے تو وہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی مرحبا کہا۔ پھر جب چھٹے آسمان پر گئے، فرمایا کہ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے مرحبا کہا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، رونے لگے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، فرمایا کہ میں آپ سے بہت پہلے آیا ہوں، لیکن میری امت کے جنت میں جانے والے بہت کم ہیں، آپ کی امت کے جنت میں جانے والے بہت زیادہ ہیں۔ یعنی رشک کے اندر نا رشک کرتے ہوئے رونے لگے اور اپنی امت کی فکر کرتے ہوئے رونے لگے۔ فرمایا کہ پھر اس کے بعد مجھے اگلے آسمان پر لے جایا گیا۔ فرمایا کہ ساتویں آسمان پر جب میں پہنچا، اس کا دروازہ بھی اسی طرح کھولا گیا، فرشتے نے پوچھا، اس کے بعد کھولا، ویلکم کیا، مرحبا کہا۔ فرمایا کہ اب جب میں نے دیکھا تو اوپر بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ نا ایک بزرگ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ بیت المعمور جانتے ہیں نا، یہ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر وہ جگہ ہے جہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں، اور روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جس فرشتے نے ایک دفعہ طواف کیا قیامت تک اس کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ اللہ نے نورانی مخلوق کتنی پیدا فرمائی ہے۔ فرمایا اس کے ساتھ نا یوں ٹیگ لگا کر بیٹھے ہیں۔ تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے سلام کیا، انہوں نے نبی علیہ السلام کو مرحبا کہا، اور پھر اس کے بعد باتیں ہوئی۔ فرمایا باتوں میں سے ایک بات یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی۔ فرمایا کہ اے اللہ کے پاک پیغمبر، اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ محدثین کرام نے لکھا اس روایت کو بیان کرتے ہوئے، فرمایا کہ جب یہ روایت یہاں پر پڑھو نا، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب دیا کرو، ان کے سلام کا جواب دیا کرو۔ کیا کہنا ہے؟ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کہنا ہے؟ کہیں وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا کہ اور ساتھ یہ وصیت نصیحت کی، فرمایا کہ اپنی امت کو کہہ دیں کہ جنت کی زمین بہت خوشبودار ہے، بہت مزیدار ہے، بہت زرخیز ہے، لیکن جنت چٹیل میدان ہے، اس کے اندر درخت وہاں سے لگانے ہیں۔ اور فرمایا جنت کے درخت کس سے لگتے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک مرتبہ کہنے سے ایک درخت لگتا ہے۔ فرمایا کہ وہاں سے درخت لگا کر آنا، اپنی امت کو یہ پیغام میری طرف سے دے دیں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ملاقات کے بعد ساتویں آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ لے گئے،
اس کے بعد فرمایا کہ اس سے اوپر پھر آگے سفر طے شروع ہوا. فرمایا کہ آگے پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے. پھر کہاں تک پہنچے؟ عندہا جنت المأوا. ہاں، جس کے پاس جنت المأوا ہے. سدرہ بیری کے درخت کو کہا جاتا ہے. سدرہ کس کو کہا جاتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے، فرمایا کہ چھٹے آسمان سے اس کی جڑ شروع ہوتی ہے اور 7ویں آسمان کے اوپر جا کے اس کی کیا ہیں؟ شاخیں ہیں. اور فرمایا کہ اس کے ساتھ جو پھل لگتا ہے نا بیر کا، فرمایا وہ ایسے ہے کہ جس طرح مقام ہجر کے مٹکے ہوتے ہیں. مٹکے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، مقام ہجر میں مٹکے رکھے ہوتے تو اس کے ساتھ تشبیہ دی. اور فرمایا کہ اس کے پتے اتنے بڑے بڑے ہیں جس طرح ہاتھی کے کان ہوتے ہیں. اس کی جڑ سے نا جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں. یہاں سے کیا ہوتی ہے؟ جنت کی نہروں کی تفصیلات بھی برا حدیث کے اندر آتی ہے. فرمایا کہ وہاں پر جب پہنچے، اس سے بھی جب اوپر گئے، وہاں پر جا کرنا ایک مقام ایسا آیا، فرمایا کہ اب جا کرنا جبریل علیہ السلام نے آپ سے مصافحہ کی اور اجازت چاہی. حضرت اجازت دے دیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا یاروں کی یاری ایسی تو نہیں ہوتی نا. ہاں، یہاں تک ساتھ آئے، سب کچھ کیا، اب اس مقام پہ آ کر اکیلا چھوڑ رہے ہو. جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جتنے بھی نوری ہیں نا ان کی پہنچ یہاں تک ہے، اس سے آگے کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے. اس سے آگے جاؤں گا تو اللہ کی نور کی تجلیات سے جل جاؤں گا میں. فرمایا یہاں سے آگے آپ کو اکیلے ہی جانا پڑے گا. فرمایا کہ اب نبی علیہ السلام کے لیے نا ایک مسند نازل ہوا، خوبصورت ایک اور سواری مسند نازل ہوا ایک. فرمایا نبی علیہ السلام کو اس پر سوار کیا گیا، اور اب نبی علیہ السلام نا یوں بلندی میں اب اور اوپر جا رہے ہیں، عرش معلیٰ کی طرف، عرش معلیٰ کی طرف جا رہے ہیں. فرمایا کہ اب جاتے ہوئے اب ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. سوچ رہا تھا روایت پڑھ کے میں نے کہا یار اللہ قرب کے مقامات دے رہا ہے، اور دیکھیں کہ کیفیت کیا ہے. اب یہاں سے اوپر جا رہے ہیں، کوئی غم گسار نہیں، ہاں، کوئی مونس نہیں، کوئی ساتھ نہیں، اور ان مقامات کو طے کر رہے ہیں. اور روایات میں آتا ہے، فرمایا کہ پھر ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں پر فرشتوں کے لکھنے کے قلم کی آواز آنے لگی، صریف الاقلام. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی معاملات ہوتے ہیں فرشتے لکھتے ہیں. اور فرمایا کہ پھر اس سے اور اوپر چلے گئے، اور وہاں پر پھر آگے نورانی حجاب آ گئے. فرمایا پھر 70,000 حجاب پار کروائے گئے، اور ہر حجاب ایک دوسرے سے مختلف تھا. فرمایا اب سب کی باتیں، سب کی آوازیں، سب کچھ ختم. اب یہ کیف کے عالم میں، محبت کے عالم میں، اور دل کے اندر خشیت کے عالم میں، یار اللہ کے دربار میں حاضری ہے، اللہ کے دربار میں حاضری ہے، چھوٹی بات نہیں ہے. اس عالم میں جا رہے ہیں، دل کے اندر خوف بھی ہے اور محبت اور انس بھی ہے. اس کیفیت کے اندر اوپر اٹھتے ہیں. فرمایا کہ ایک مقام پر جب پہنچتے ہیں تو وہاں پر نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آتی ہے، قف یا محمد فإن ربک یصلی. کہا نبی علیہ السلام فرماتے میں حیران رہ گیا کہ بھئی اتنی بلندی پر یہاں پر مجھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کیسے آ رہی ہے. کہہ رہے ہیں یہیں پر رک جائیے، آپ کا رب نماز پڑھ رہا ہے، یہیں پر رک جائیے، آپ کا رب کیا کر رہا ہے. فرمایا جب میں نے آواز سنی نا، میری وہ دہشت وہ جو تھی نا وہ کم ہو گئی، وہ خوف کم ہو گیا نا یار، وہ تعلق والے کی آواز آ گئی نا. فرمایا کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی. فرمایا ادنو یا خیر البریہ، ادنو یا محمد، ادنو یا احمد. کہا اے کائنات کے سب سے بہترین انسان قریب آ جائیں، اے محمد قریب آ جائیں، اے احمد قریب آ جائیں. فرمایا کہ اللہ کے دربار میں حاضری ہوئی. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. اس جگہ پر اللہ فرماتے ہیں کہ اب ہم نے اپنے بندے سے وہ باتیں کی جو ہم کرنا چاہتے تھے، اب ہم نے وہ وحی نازل کی جو ہم کرنا چاہتے تھے. فرمایا کہ اس مقام پر آ کر تو میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ، ذہن کے اندر وہی سوال نا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر کیسے، کیا مجھ سے بھی آگے پہنچ گئے؟
ذہن کے اندر خیال. اور پھر میرا رب نماز پڑھ رہا ہے، وہ تو بے نیاز ذات ہے. میں نے عرض کی یا اللہ آپ تو بے نیاز ذات ہیں، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے، میری نماز سے مراد یہ ہے کہ میں اس وقت آپ کی امت پر اور آپ پر بہت خاص رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہوں. اور فرمایا کہ یہ آیت پڑھیے، قرآن کی آیت سورہ احزاب کی آیت کے پڑھنے کا حکم دیا. هو الذی یصلی علیکم والملائکۃ یخرجون من الظلمات الی النور. فرمایا آپ کا رب بھی آپ پر رحمت نازل کرتا ہے، فرشتے بھی آپ پر رحمت نازل کرتے ہیں تاکہ اندھیروں سے روشنی کی طرف آپ کو نکال دیا جائے. تو میں نے کہتے ہیں نبی علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ، دوسرا سوال کیا یا اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے یار کی آواز کیسے ادھر آ گئی؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدیق میں نے اپنی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جو صدیق کی آواز والا، صدیق کی آواز دی اس کو، تاکہ آپ کے اندر وہ جو خوف ہے نا وہ ختم ہو جائے. کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جب میں موسیٰ سے باتیں کر رہا تھا تو میں نے کیا کہا تھا؟ اور باتوں کو چھوڑ کے میں نے کہا تھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہاں تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بات تو اور کرنی تھی نا. فرمایا یہ ان کا خوف ختم کرنے کے لیے میں نے یہ فرمایا تھا. ایسے ہی آپ کا خوف ختم کرنے کے لیے آپ کے یار کی آواز آپ کو سنائی ہے. فرمایا کہ یہ وہ مقام تھا، یہ قرب والا وہ مقام تھا، یہ دیدار الہی والا وہ مقام تھا، یہ رب تعالیٰ سے بات چیت والا وہ مقام تھا کہ جو کسی کو بھی کائنات میں نہیں ملا. بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، موسیٰ کے ساتھ تو نے براہ راست باتیں کی ہیں، کلیم بنایا اپنا، داؤد کو تو نے اتنی بڑی سلطنت دے کر لوہا اس کے ہاتھ میں موم کر دیا، سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت دی کہ وہ حکومت ایسی ہے کہ ایسی حکومت کسی کو نہیں دی، پرندے اور جانور بھی وہ ان سے باتیں کرتے تھے، شیاطین کو ان کے تابع کر دیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایسے معجزات ظاہر کیے، مردے زندہ ہو جاتے تھے، مادرزاد اندھے جو ہیں ان کو آنکھیں مل جایا کرتی تھی. ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد میں نے آپ کو اپنا خلیل بھی بنایا ہے، حبیب بھی بنایا ہے، آپ کو میں نے قرآن جیسا معجزہ عطا کیا ہے اور آپ کے مقام کو اور آپ کے نام کو میں نے بلند کر دیا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور فرمایا کہ میں نے آپ کے نام کو اتنا بلند کیا ہے جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں پر ساتھ آپ کا تذکرہ بھی ہوگا. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ جہاں پر اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، نماز کے اندر، اذان کے اندر، جہاں پر بھی آپ دیکھیں قرآن میں اللہ کا ذکر، اللہ کی توحید کا تذکرہ، ادھر نبی علیہ السلام کی رسالت کا تذکرہ. تو اس مقام پر آ کر پھر اللہ تعالیٰ نے نا نبی علیہ السلام سے بہت ساری راز کی، محبت کی، وہ باتیں وہاں پر ہوئی ہیں. وقت اوپر ہو گیا، تھوڑا سا بتا دوں آگے؟ ہاں جی اجازت ہے تو آپ کو بتا دیتا ہوں پھر. اچھا یہ میں نے بہت مختصر کیا ہے، بہت جلدی میں مختصر اپنے الفاظ میں بتاتا گیا ہوں، لیکن چونکہ بڑا پیارا واقعہ ہے اور میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ آج کے جمعے میں پورا سنا دوں آپ کو. ٹھیک ہے جی. اور واقعہ بھی وہ جو صحیح روایات والا ہے، رتب و یابس کو الگ کر کے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ فرمایا کہ اس مقام پر آ کے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب نبی علیہ السلام پیش ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے بعد آپ نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. عرض کی یا اللہ میری قولی باتیں، زبانی باتیں، میری بدنی باتیں، میری مالی باتیں آپ کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمایا کہ اے نبی آپ پر سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں نازل ہوں. فرمایا نبی علیہ السلام نے نا اس مقام پر یہ فرمایا، آگے سے فرمایا السلام علیکہ آپ فرما رہے ہیں. فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے عرض کی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یا اللہ مجھ پر ہی سلامتی نہ فرمائیں، میری امت کے لوگوں پر بھی سلامتی فرمائیں. یار سوچنے والی بات ہے. آج اس روایت کو میں نے جب پڑھا نا میری آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے. ایسا پیغمبر
یار عرش معلیٰ کی بلندیوں پر بیٹھے ہیں، اللہ کے قرب کے اس مقام میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر اپنی امت کی فکر ہے۔ یار بندہ اپنی بات کرتا ہے، اپنی امت کی فکر۔ اللہ فرما رہے ہیں آپ پر سلامتی ہے، رحمت ہے، برکت ہے۔ عرض کر رہے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ وہ جو چھوڑ گئے ہیں ان پر بھی سلامتی فرما دیں، میری امت کے نیک لوگوں پر بھی سلامتی فرما دیں۔ فرمایا یہ بات چیت جبریل علیہ السلام نے اور فرشتوں نے جب سنی تو فرمایا کہ وہ کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ نبی علیہ السلام کا کلمہ یہاں پر جبریل علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، آپ کی گواہی، آپ کی نبوت کی گواہی یہاں پر جبریل علیہ السلام دے رہے ہیں۔ فرمایا یہ ہونے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو تحفے عطا فرمائے۔ عرش معلیٰ پر بلانے کے بعد 3 تحفے عطا کیے تھے۔ کتنے تحفے؟ 3 تحفے۔ ایک تحفہ کیا دیا؟ ایک تحفہ یہ دیا، فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول بما انزل الیک من ربک والمؤمنون، یہ آیات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ پڑھا کریں بھائی، ان کو پڑھا کریں، یہ عرش معلیٰ پر ملی ہیں۔ وظائف اپنی مرضی کے پڑھتے رہتے ہیں، رات کو سوتے ہوئے صبح اٹھتے ہوئے، اس کو پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے سے معافی مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا، فرمایا کہ اور گناہ کبیرہ بھی ہوں گے، فرمایا کہ اس کو میں جنت میں لے کر جاؤں گا۔ جو میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا، آپ ہاں گناہوں کی سزا تو ملے گی لیکن ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اور تیسری چیز جو عطا فرمائی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں عطا فرمائی۔ کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں عطا فرمائی۔ فرمایا کہ 50 نمازیں لے کر نبی علیہ السلام جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا لے کر آئے ہیں، اللہ نے کیا دیا ہے؟ ساری بات بتائی، فرمایا کہ 50 نمازیں بھی لے کر آیا ہوں۔ کہا میری امت پر 2 فرض تھی، 2 بھی نہیں پڑھ رہے تھے، واپس جائیں دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر کچھ تخفیف فرما دے۔ فرمایا کہ اللہ کے سامنے دوبارہ عرض کیا اللہ کم فرما دیں، فرمایا اللہ نے 5 کم کر دی، 45 رہ گئی۔ فرمایا اس طرح نہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بہت زیادہ ہیں، اور کریں، اور 5 کرتے 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 فرمایا کہ آخر میں 5 رہ گئیں۔ کتنی رہ گئیں؟ 5۔ اور اب جا کے نا موسیٰ علیہ السلام نے اب بھی فرمایا حضرت جائیں اب، پھر یہ 5 بھی نہیں ہوں گی ان لوگوں سے۔ تو اب نبی علیہ السلام نے فرمایا، عرض کی کہ اب مجھے شرم آتی ہے اپنے رب کے سامنے اتنی بار جانے کے بعد، اب 5 ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ ایک دیہاتی بندہ واقعہ سن رہا تھا نا بیٹھا ہوا، کہتا ہے اللہ موسیٰ علیہ السلام کا بھلا کرے، ایک چکر اور لگوا دیتے تو جان ہی چھوٹ جاتی جان ہی چھوٹ جاتی ہے، ایک چکر اور لگ جاتا تو۔ وہی یہ تو اللہ کی رحمت ہے، وہ عرش معلیٰ پر بلا کر دی گئی ہے، اللہ کے قرب کا مقام ہے، الصلاۃ معراج المومن ہے، الصلاۃ عماد الدین ہے، یہ بہت بلندی کا مقام ہے بھائی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بہرحال یہ نمازیں لے کر نبی علیہ السلام دوبارہ جب وہ پورا سفر واپس آیا، فرمایا کہ جب دوبارہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ پہنچے، وہاں پر پھر سارے انبیاء موجود تھے۔ اب دوبارہ 2 رکعت انبیاء کرام کو نبی علیہ السلام نے پھر پڑھائی ہیں، اور ادھر سے واپس آئے اور فرمایا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا جب اپنے بستر پر پہنچے تو بستر ابھی گرم تھا اور کنڈی ہل رہی تھی۔ اتنے کم وقت کے اندر اتنا بڑا کام ہوا سارا، جنت جہنم کی سیر، سدرۃ المنتہا، عرش معلیٰ تک، 7 آسمان، فرشتے، انبیاء، یہ سب کچھ ہوا اس وقت کے اندر۔ فرمایا کہ اب جب یہ واقعہ پیش آ گیا نا، صبح جب اٹھے نبی علیہ السلام بڑے پریشان، پھر جب واقعہ واپس آئے جب بڑے کہ بھائی لوگوں کو میں کہوں گا لوگ کیا کہیں گے آگے سے، تو اپنی چچا زاد بہن تھی نا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو یہ واقعہ سب سے پہلے سنایا۔ ہاں تو وہ کہنے لگی حضرت آپ کی منت کرتی ہوں یہ لوگوں کو نہ بتانا، لوگ آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، لوگ مانیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں تو آپ کو تکلیف۔ آپ نے فرمایا نہیں میں بتاؤں گا، ضرور یہ واقعہ ضرور بتاؤں گا۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام گئے اور جا کر صبح کی نماز جب پڑھی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے تھے اور بڑے پریشان بیٹھے ہیں، اتنا کچھ دیکھ لیا، اتنا ایسا عجیب و غریب واقعہ، اتنا بڑا معجزہ۔ فرمایا کہ ادھر سے ابو جہل آیا،
ابو جہل نے آ کر دیکھا نا بڑے پریشان بیٹھے ہیں، تو آ کے نا مذاق میں طنز کرتے ہوئے کہنے لگا خیر ہو آج کیا ہے، ہاں طنز کرتے تھے نبی علیہ السلام کو، تنگ کرتے تھے وہ لوگ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج رات کو تو میں ادھر سے مسجد اقصیٰ گیا، پھر ساتوں آسمانوں کی سیر ہوئی ہے۔ تو اب نا اس نے سنا تو بڑا اب جھٹلایا نہیں، کہتے ہیں کہ یہ بات آپ کہہ رہے ہیں تو سب لوگ آئیں تو ان کے سامنے بھی کہیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں کہوں گا۔ ٹھیک ہے جی، اس کو یہ شک تھا کہ مکر نہ جائے نا، تو بہرحال وہ بنو کعب وغیرہ ان سب کو بلایا، فرمایا کہ ان کو جب بلا لیا تو بٹھا لیا، کہا جی آپ بتائیں کیا بتا رہے ہیں آپ؟ نبی علیہ السلام نے دوبارہ سارا واقعہ سنا دیا کہ بھئی یہ واقعات پیش آئے ہیں۔ وہ سارے ہنسی مذاق کرنے لگے، ہنسی مذاق اڑانے لگے، اور ان میں سے چند ایک نے جو بیت المقدس گئے ہوئے تھے، مسجد اقصیٰ گئے ہوئے تھے، وہ پوچھنے لگے اچھا یہ بتائیں نبی علیہ السلام تو اس سے پہلے مسجد اقصیٰ نہیں گئے تھے کبھی، اب مسجد اقصیٰ کیسی ہے، کھڑکیاں کیسی ہیں، دروازے کیسے ہیں، ہاں جگہ کیسی ہے وہ بتائیں۔ فرمایا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے تو دھیان نہیں دیا تھا نا ادھر کہ میں دروازے گنوں کھڑکیاں گنوں، تو میں تھوڑا سا چپ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وہ نا فرمایا کہ یہ باب عقیل ہے نا، ایسا میرے سامنے کر دیا بیت المقدس، باب عقیل ہے ادھر نا، فرمایا اس کے اس طرح میرے قریب آ گیا بیت المقدس۔ فرمایا میں دیکھ رہا تھا اتنی کھڑکیاں ہیں، یہ رنگ ہے، یہ دروازے ہیں، یہ میں سب بتا رہا تھا۔ کہہ رہے ہیں ہاں بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، بات بالکل ٹھیک ہے، ہر بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ ہاں جی، یہ سارا ہونے کے بعد وہ ابو ولید جو تھا نا وہ کہنے لگا ہے بہت بڑا جادوگر ہے، یہ کیا ہے، بات تو صحیح کر رہا ہے لیکن ہے بہت بڑا جادوگر ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس واقعے کی تصدیق کے لیے اور بھی فرمایا کہ جب میں واپسی پر سفر کر رہا تھا، روحہ کے مقام پر ایک قافلہ رکا ہوا تھا، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، اور فرمایا کہ پھر ان کو وہ اونٹ ملا، وہ قافلے والے آئیں گے ان سے بھی پوچھ لینا۔ قافلے والے جب پہنچے ان سے پوچھا، وہ کہتے ہیں ہاں وہیں پر گما تھا، پھر بعد میں ہم کو مل گیا۔ آپ نے فرمایا کہ دوسری جگہ پر وہاں مقام طوا کے اوپر ایک قافلہ تھا، وہاں پر وہ سو رہے تھے اور انہوں نے ایک برتن ڈھک کے رکھا ہوا تھا پانی کا، میں نے اس سے پانی پیا تھا، اور فرمایا کہ وہ جب آئیں گے ان کا سب سے آگے جو اونٹ ہوگا مٹیالے رنگ کا ہوگا، اس کے اوپر 2 بورے لدے ہوئے ہوں گے، ایک کالے رنگ کا ہے اور ایک داری دار ہے۔ فرمایا کہ لوگ دیکھنے لگے، جب وہ قافلہ آیا تو سب سے آگے وہی اونٹ۔ یہ ساری باتیں پیش آ گئی۔ اچھا اب یہ لوگ نا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ابھی نبی علیہ السلام نے ان کو واقعہ نہیں بیان کیا، وہاں پر گئے اور جا کر کہنے لگے کہ آپ کے دوست کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ کہا جی کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ راتوں رات میں مسجد اقصیٰ گیا، رات کو عشاء کے وقت بھی ادھر تھے، صبح بھی ادھر تھے، اور پھر آسمانوں پر گیا، یہ ایسی باتیں۔ تو صدیق آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کون سی بڑی بات ہے، کیوں نہیں مانتا، میرے نبی کہہ رہے ہیں تو مانتا ہوں، وہ تو کہہ رہے ہیں فرشتہ میرے پاس آتا ہے، ایک لمحے میں آتا ہے، وحی لے کر چلا جاتا ہے، میں تو اس کو مانتا ہوں، یہ کون سی بات ہے؟ جو اللہ فرشتوں کو سیکنڈوں کے اندر لے کے جانے اور آنے پر قادر ہے، وہ اپنے پاک پیغمبر کو لے کے آنے جانے پر کیوں نہیں قادر؟ میں مانتا ہوں۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے ملاقات کی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نا عاجزی کے ساتھ عرض کی کہ آپ بیت المقدس گئے ہیں، کہا یا رسول اللہ بیت المقدس کیسا ہے؟ نبی علیہ السلام نے پھر سارا بتا دیا، فرمایا کہ تصدیق کی کہ یا رسول اللہ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ تب نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا انت الصدیق، انت الصدیق، تو سچا ہے، تو سچا ہے۔ یہ بہرحال مختصر سا واقعہ، اس میں سے میں نے آپ کو خلاصتاً آپ کے سامنے یہ بات عرض کر دی ہے کہ یہ معراج کا واقعہ ہے، یہ نبی علیہ السلام کا بہت عظیم معجزہ ہے جو آپ کی زندگی میں پیش آیا، اور اس سے بہت زیادہ سبق ملتے ہیں، ہمارے لیے بہت زیادہ سبق ہیں۔ انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملا تو میں انشاءاللہ پھر اس کے اندر ہمارے لیے کیا کیا سبق ہے انشاءاللہ وہ بھی کبھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سلامت اور سالم ایمان عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دنیاوی اخروی مشکلات کو دور فرمائے، اور سب اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہر طرح کی ذلت رسوائی سے حفاظت فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے ملک کے اندر اس وقت بحران ہیں اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے ان کو دور فرمائے، اور نیک لوگوں کو لائے، برے لوگوں کو ہم سے دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کرم اور عافیت والا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اذان کے بعد سنتیں ادا فرمائے۔